سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. محترم سامعین و ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کے کلاس میں آیت نمبر 83 الحمدللہ. اس مبارک آیت کے الحمدللہ تمام روٹ ورڈ آپ کو بتا دیے گئے، اس کا عربک انالیسس کر لیا گیا اور اس کی تشریح بھی ہو گئی تفسیر قرآن بالقرآن سے، مگر آدھی مبارک آیت ہم مکمل کر چکے تھے. بتایا آپ کو الحمدللہ میرے محترم کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہے اور بتایا احسان کی اللہ تعالیٰ نے 5 عملی اقدامات بتائے. وہ ہے احسان. جی احسان کوئی لفظ نہیں ہے میرے محترم جو غیر مفہوم لفظ ہے، جی نہیں، بلکہ بتا دیا الحمدللہ اکارڈنگ سورہ الاسراء میں الحمدللہ مکمل وہ 5 تعلیمات اور عملی اقدام بتا دیے کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے احسان کا مطلب کیا ہے. میں نے بتایا تھا الحمدللہ آپ کو اور بھی کچھ انشاءاللہ آئے گا، اور آپ کو بتایا تھا کہ احسان جس طریقے سے یہ 5 اعمال احسان کے مطلوب ہے والدین کے لیے، اسی طریقے سے مطلوب ہیں بہن بھائیوں کے لیے. بتایا آپ کو ذی القربہ کون ہے، وہی مطلوب ہے میرے محترم یتیموں کے لیے، وہی احسان. جی اور وہی احسان کے 5 اعمال مطلوب ہیں مساکین کے لیے، اور بھی ہیں الحمدللہ. جی وہ بھی آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر میں بتایا تھا آپ کو الحمدللہ جو سیرت مبارکہ کی کتاب لکھ رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے. جی یعنی مساکین بتا دیے. مساکین کا مطلب کون ہے میرے محترم؟ سکون، جو معذور لوگ ہیں جو موو نہیں کر سکتے، یہ ہیں مساکین اکارڈنگ قرآن میرے محترم.
وہ مسکین نہیں ہے جو کوئی کام نہیں کر رہا، اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، نہیں 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 نہیں، مساکین کا مطلب یہ ہے۔ بہرحال تو میرے محترم یہاں احسان کی بات ہو گئی، اور اس پہ مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی ہمارے ساتھ جب ہم آگے چلیں گے۔ اچھا، یہاں ہم پہنچے تھے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جی احسان بتایا تھا آپ کو۔ احسان یہ ثلاثی مزید ہے، احسن یحسن احسان، احسان مصدر ہے باب افعلا کا، اور حسن مصدر ہے مجرد کا، حسن یا حسن یحسن حسن، اور بتا دیا آپ کو حسن کا مطلب میرے محترم کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے صاحب، بھلائی کے ساتھ کرنا۔ بتایا آپ کو ہمیشہ حسنہ قرآن کریم میں سیئتن کے مقابلے میں آتا ہے، حسنتن بھلائی نیکی، شر برائی اور بدی۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا ہے، جی پختہ عہد لیا گیا میرے محترم، پختہ عہد لیا گیا۔ نمبر 1 کس بات پہ؟ لا تعبدون الا اللہ۔ نمبر 2 کس بات پہ لیا گیا پختہ عہد؟ کہ والدین، بہن بھائی، یتیم اور مساکین کے ساتھ احسان بہترین سلوک سے پیش آئیے۔ اور وہ کیا ہے بہترین سلوک؟ وہ 5 اعمال ہیں جو سورہ الاسراء میں بیان کر دیے گئے۔ اس کے بعد میرے محترم تیسرا وعدہ کیا ہے؟ میثاق کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ پختہ عہد لیا گیا، کیا ہے میرے محترم؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے کہیے جو کچھ کہنا ہے مگر حسن کے ساتھ۔ حسن کا مطلب ہم لوگ بالعموم اردو میں کرتے ہیں شگفتگی کے ساتھ گفتگو کیجئے، شگفتگی کے ساتھ، شگفت الفاظ۔ شگفتگی میں میرے محترم تہذیب آ گئی، یقیناً محبت آ گئی، جی ناممکن ہے میرے محترم کہ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں اور آپ اپنی زبان سے اس کے لیے شگفتگی کے الفاظ پیش کریں گے، ناممکن، نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور سامنے والے انسان سمجھ جائے گا کہ صاحب یہ صحیح نہیں کہہ رہے۔ آپ کو بتایا تھا میرے الحمدللہ جو کتاب آپ کو پڑھائی ہے موٹیویشن فار پوزیٹیو تھنکنگ، بتایا آپ کو میرے محترم اگر باطن و ظاہر میں جذبات میں اختلاف ہوگا تو میرا باطن کا جو جذبہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے میری زبان سے، میرے ایکسپریشن سے، میرے باڈی لینگویج سے۔ پھنس جاؤں گا اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے، سمجھ میں آ جاتا ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑوں کو تو چھوڑیے، آپ کسی بچے کو بلائیں گے اپنی مٹھی بند کر کر کے آئیے میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، وہ بچہ سمجھ لے گا کہ یہ صاحب مجھے بس بلا رہے ہیں، مجھے کس کرنے کے لیے مجھے کچھ نہیں دیں گے، ان کے ہاتھ خالی ہے، وہ نہیں آئے گا آپ کے ہاتھ، بھاگتا رہے گا آپ سے۔ تو کیسے سمجھ گیا میرے محترم؟ حالانکہ بچہ ہے 1 سال کا منا یا منی، جی یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو یوں بنایا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے میرے محترم کہ آپ کے الفاظ حقیقت پہ مبنی ہیں یا بناوٹی الفاظ ہیں، جی جی۔ اس لیے میرے محترم جب کہا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شگفتگی سے بات کیجئے میرے محترم، تو شگفتگی میں اب حسن بہترین، اس میں سب کچھ آ گیا میرے محترم، اس میں لہجہ بھی آ گیا، اس میں الفاظ بھی آ گئے، اس میں رویہ بھی آ گیا، تمام ہر چیز آتی چلی گئی میرے محترم۔ یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے، جی ہمیں نہیں بتایا جاتا بس نماز روزہ، بس اس کے علاوہ آپ لوگوں کو گالیاں دیجیے، خود سکھایا جاتا ہے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر لوگ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو،
ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالی دے رہا ہے، پورا میڈیا ہمیں گالیاں دینا سکھا رہا ہے، بد اخلاق بد تہذیب بنا رہا ہے. یہ سکھا رہا ہے میڈیا ہمیں، پرنٹنگ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سکھایا جا رہا ہے. جی نماز روزہ اپنی جگہ، مگر گالی گلوچ، تہمتیں لگانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا، فرق نہیں ہے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ للناس all mankind، للمومنین نہیں کہا نا سب اہل ایمان. ماشاءاللہ سبھی اہل ایمان خیر کے ساتھ، نہ اہل ایمان کی نہیں کہا گیا تمام انسانیت کے لیے، all mankind. تمام لوگوں سے آپ شگفتگی کے ساتھ بولیے. کیوں میرے محترم؟ شگفتگو کے ساتھ بولیے. کیوں میرے محترم؟ انسان سے دو چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں. جی ڈیلیور انسان سے دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی زبان سے ڈائلاگ اور اس کی باڈی سے عمل. عمل بہت کم ہی میرے محترم نظر آتا ہے، مگر زیادہ جو ہمارا انسان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے. یقیناً اس کو بنیاد بنایا گیا کہ آپ اپنی بات شگفتگی کے ساتھ کیجئے، مہذب گفتگو کیجئے. آئیے قرآن کریم نے کیا کہا میرے محترم؟ جی ہمیشہ میرے محترم، جی میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہی تعلیم دی میرے محترم. جی دیکھیں فرمایا، آپ کی نہیں فرمایا گیا فبما رحمت من اللہ لنت لہم. یہ آیت نمبر 159 سورہ آل عمران. وَلَوْ كُنْتَ، یعنی آپ کو نرم بنایا گیا ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ معاذ اللہ، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر مراد امت ہیں. جی ادب کا تقاضا. جی اگر آپ سخت گو ہوتے، فظ کا مطلب ہوتا ہے سخت گو، اور سخت گوئی کب ہوتی ہے؟ غلیظ القلب. اگر انسان کے دل میں، یہ دیکھیں، شدید غم و غصہ ہوتا ہے، تو اگر آپ معاذ اللہ سخت گو ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ لوگ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. انسانی نیچر ہے نرم گفتگو. جی تبھی دیکھیں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. جی اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام، سورہ طٰہٰ کھول لیجئے میرے محترم. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر ہے 44. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ اور ہارون سے فرما رہے ہیں اذھبا، آپ دونوں جائیے فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اچھا اب کیا کہنا ہے؟ فرمایا فقولا لہ قولا لینا، تو آپ دونوں اس سے نرم گفتگو کیجئے گا. جی یہ دیکھیں آیت نمبر ہے 44. فقولا لہ قولا لینا، آپ دونوں سے نرم، لینین اسی سے نکلا ہے انگلش کا لفظ. جی تمام عربی الفاظ ہیں جو کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. لینین، نرم، سافٹ گفتگو کیجئے گا. قرآن کی تعلیم میرے محترم غیروں کے لیے، فرعون جیسے شخصیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے شگفتگی اور نرمی سے بات کیجئے. فرعون جیسے شخصیت سے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے،
ظلم و ستم کی تمام داستانیں رقم کر دی، اس کی نہیں کہا جا رہا ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو نہیں کرتا۔ فرعون تو چھوڑیے، سبھی فرعون ہیں میرے علاوہ، جی سبھی فرعون ہیں میرے علاوہ۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرم گفتگو نہیں کرتا، رفیق حیات کے ساتھ نرم گفتگو نہیں کرتا، اولاد کے ساتھ نرم گفتگو نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ فقدان ہوتا چلا گیا، مگر نماز روزہ چل رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا نماز روزہ ہے میرے محترم، بے روح اور بے حقیقت، مگر اسی پہ کمایا جا رہا ہے آج۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، اب آخری بات، آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے سورہ اسراء کی طرف، جہاں الحمدللہ بتایا تھا آپ کو، جہاں باقاعدہ احسان کا مطلب بتایا گیا۔ ٹھیک ہے صاحب، آیت نمبر الحمدللہ دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے، بتایا تھا آپ کو آیت نمبر 23 اور 24، 5 عملی اقدامات بتائے گئے جن کو ہم دہرائیں گے تمام لوگوں کے ساتھ۔ جی قرآن نے بتا دیا، والدین کے ساتھ سے مطلوب نہیں ہے نا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور بھی ہیں، بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اسی صورت میں میرے محترم اللہ تعالی نے کیا فرمایا، دیکھیے یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 53 ہے سورہ الاسراء کی۔ کیا فرمایا گیا؟ وَقُلْ، اور فرما دیجئے میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، کیا فرما دیں؟ لعبادی، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ بتا دیجئے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کریں، ان سے بات کریں، مگر احسن طریقے سے۔ احسن، یہ سپرلیٹو ڈگری آ گئی میرے محترم یہاں، جی سب سے بہترین طریقے سے، سب سے نرم گفتگو، سب سے مہذب گفتگو، سب سے باادب گفتگو، سپرلیٹو ڈگری چاہیے۔ یہی تو ہمارا اسلام تھا میرے محترم، اور خیر کیا، ہمارا اسلام ادب اور آداب کا دین ہے۔ لکھنؤ کے لوگ لے گئے ادب اور آداب منسوب کر دیا گیا لکھنؤ کے ساتھ۔ اچھی بات ہے، مانا ہم نے ماشاءاللہ، یقیناً اللہ نے ان کو نوازا ہے، مگر میرے محترم ادب اور آداب لکھنؤ والوں کے پاس بعد میں ہیں۔ پہلے ادب اور آداب اور تہذیب ایک مومن کی ہونی چاہیے تھی، مومن صاحب قرآن کی، ایک مسلمان ہونا چاہیے تھا، با ادب با تہذیب، مگر ہم کو سکھایا گیا گالی گلوچ، گالیاں دیجیے صاحب، برائیاں کیجیے، اعوذ باللہ، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، بتایا ہی نہیں، قرآن کوئی پڑھنے ہی نہیں دیتا، جب کوئی پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا نا میرے محترم کہ قرآن کی تعلیم ہے، یقول التی ہی احسن، سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہترین طریقے سے پیش آئیے۔ اللہ اکبر، زبان سیکھیں گے نا، بیکوز زبان کیا ہے؟ ما فی الضمیر، بیان کرنے کا ذریعہ ہے صاحب، بی کیئرفل۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی زبان سے، آپ کے ایک لفظ اور ایک جملے سے اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ مت بتائے کہ صاحب میں نے فلاں پی ایچ ڈی کی ہے، اور میں نے فلاں کتاب لکھی ہے، اور میں نے فلاں یہ کیا ہے، اور میرے آبا اور اجداد فلاں خاندان سے تھے۔ چھوڑیے سب کچھ، ڈگریاں، خاندان، آپ کا ایک جملہ بتا دے گا who you are۔ یہ ہے نا صاحب،
تہذیب، ادب اور آداب۔ اچھا اب ریزن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سب احسن، the best ایٹیٹیوڈ، the best بہیو وہ آپ استعمال کریں۔ کیوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بتایا، ان الشیطان ینزغ بینہم، فرمایا اس نے کہ بے شک شیطان آپس میں جھگڑا ڈال دیتا ہے، آپس میں غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے، لڑواتا ہے۔ تو اگر آپ باادب اور مہذب طریقے سے گفتگو نہیں کیجیے گا، شیطان کو موقع ملے گا آپ کے درمیان بغض اور عداوت کا بیج ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا اور آپ کے اندر دوریاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے سب سے بڑا اور واضح اور کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چھوڑتا میرے محترم، اسی نے احتیاط کیجیے۔ اب آئیے میرے محترم، احسن مطلوب کب ہے؟ گفتگو کرنا احسن طریقے سے کیجیے، the best way۔ اچھا صاحب، اب اگر یقیناً بعض دفعہ جی آپ دین کی بات کرتے ہیں تو سامنے سے میرے محترم آرگیومنٹ آتا ہے، آرگیو کرتے ہیں نا لوگ، اعتراضات، وہاں بھی یہی تعلیم دی، ہمارا پورا دین یہی ہے میرے محترم۔ یہ سورہ النحل ہے 16، النحل 16 کے میرے محترم آیت نمبر 125 میرے محترم، 125 کیا فرمایا گیا میرے محترم؟ فرمایا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جادلہم، اپنا مدعا بیان کیجئے، مگر باللتی ہی احسن، مگر سب سے بہترین طریقے سے، جی معاذ اللہ غیر مہذب طریقے سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، نا نا نا، آپ مسلمان ہیں صاحب، آپ محمدین ہیں، محمدین، آپ بلونگ اور آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فدا ہوا ابی امی و نفسی، جو کہ خلق عظیم پر فائز تھے، ہم ان کی امتی ہیں میرے محترم۔ تو ہمیں یہاں بھی آپ نے احسن طریقے سے، قول اچھا ہونا چاہیے، احسن، اگر قول میں اپنا مدعا بیان کرنا ہے تو وہاں بھی احسن کا دامن نہیں چھوڑیے گا، احسن، ٹھیک ہے؟ اور بالعموم میرے محترم بتا دیا گیا، یہی ہمارا دین ہے۔ کیا ہمیں بتایا گیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا ہر برائی کا جواب آپ نے بہترین رویے سے دینا ہے، یہ نہیں کہ اچھائی سے دیجئے، نا نا، اچھائی سے نہیں، سب سے اچھے طریقے سے۔ یہ رول ہے ہماری زندگی کا میرے محترم جو ہمیں دیا گیا، اللہ اکبر، اوور آل ان ہول یور لائف۔ سورہ حامیم السجدہ ہے، جی سورہ حامیم السجدہ، اور الحمدللہ آیت نمبر ہے 34 میرے محترم، 34، ادفع باللتی ہی احسن، یہاں بھی سپرلیٹیو ڈگری چاہیے میرے محترم۔ اسی لیے آپ دیکھیے بخاری شریف میں آتا ہے، میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے جب آپ بولتے تھے لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہوں، اتنے نرم،
اتنی شگفتہ، اتنی مٹھاس آواز میں، جی اللہ اکبر. اور آپ کی آواز اتنی پیاری تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ اجمعین، ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہمارے کان میں کوئی شہد ڈال رہا. میرے محترم، یہی آپ کا کردار مبارک تھا. کہاں ہے دکھا دیجیے. کہا جاتا ہے جتنا زیادہ چیخیں گے، چلائیں گے، وہ اتنے ہی لوگ سمجھیں گے کہ آپ حق پر ہیں. یہ سکھایا گیا کہ بس جو مسئلہ ہو چیخیے، زور زور سے چیخیے. جتنا زیادہ زور سے چیخ، جتنا زیادہ بولیں گے نا، بس بول، جتنا زیادہ چیخیں گے، زور چلائیں گے، لوگ کہیں گے آپ صاحب حق ہیں، آپ حق پر ہیں. سارا دین بدل دیا میرے محترم. کہاں ہیں ریلی میرے محترم؟ ہے کوئی مسلمان، ہے خاندان میں کوئی گواہی دینے والا کہ ہمارے خاندان میں فلاں صاحبہ ہیں یا فلاں صاحب ہیں؟ ہر وقت مسکراتا چہرہ ہوتا ہے ان کا. جب بولتے ہیں بہت ادب سے، بہت پیار سے بولتے ہیں، پھول جھڑتے ہیں ان کے منہ سے. یہ ٹائٹل کبھی ملا ہمیں؟ سوچ لیجیے. لوگ ڈرتے ہیں ہم سے، میں ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ وہ نہ آ جائے ہمارے گھر. آئیں گے تو بس یہ کافر، یہ جہنمی، یہ آپ نے صحیح پردہ نہیں کیا، آپ نے یہ کپڑے صحیح نہیں پہنے، آپ نے دوپٹہ صحیح نہیں پہنا، آپ نے یہ غلط کیا، آپ کے گھر میں یہ غلط ہے، یہ حرام، وہ حرام، آپ دوزخی جہنمی ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ متنفر کر دیا میرے محترم. آپ کے سامنے دیکھ لیجیے. ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے اپنے بارے میرے محترم. بس ہر کوئی جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میرے بہن بھائی، میرے بھتیجے، میرے بھانجے میرا آنا پسند کرتے ہیں یا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. بتائیں، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھ لے. کوئی حرج نہیں میرے محترم. اگر میں آج تک غلط کرتا رہا تو میں چینج کروں اپنے آپ کو اکارڈنگ قرآن، اپنے آپ کو صاحب قرآن بناؤں. جی، اور ان کو بتاؤں اگر جرت ہے میرے اندر کہ میں پہلے غلط کرتا تھا، یہ صحیح رویہ ہے اب جو اللہ نے مجھے نصیب فرمایا ہے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. ہمیں نرم گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں شگفتگی کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، مسکراتے رہنا چاہیے، لوگوں کو پر امید بنانا چاہیے، پینک نہیں. آپ کے سامنے گزشتہ دنوں میں کتنا پینک پھیلایا گیا میرے محترم. بیچارہ کوئی انسان، اللہ سب کو صحت دے، عافیت دے پیارے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی کہیں ہاسپٹل میں پھنس جائے تو ڈاکٹر اس کو اتنا ڈراتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، موت سے پہلے اس کو مار دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو سکھایا گیا کہ جب جتنا ڈراؤ گے اتنا پیسہ زیادہ ملے گا. ختم. سبھی کا یہ رویہ ہے. وکیل بھی آپ کو اتنا ڈرائے گا کہ سب مرنے والے ہیں، آپ کو لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے. جتنا زیادہ وکیل آپ کو ڈرائے گا اتنا زیادہ پیسے آپ سے لے گا. بدل گیا انسان میرے محترم. مگر وہ بھول جاتے ہیں. کوئی انسان کسی کو پینک دیتا ہے، ڈراتا ہے اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پہ کسی کو مسلط کرتے ہیں جو اس کو ڈراتا ہے. قانون الہی. بس ہم ایسا نہ کریں، پینک نہ پھیلائیے میرے محترم. بس اگر کچھ پھیلانا ہے جو اسلام کی تعلیم ہے، محبتیں پھیلائیے، آسانیاں بانٹیے، آسانیاں پھیلائیے، محبت اور پیار پھیلائیے. وہ کوئی تیار نہیں ہے پھیلانے کے لیے.
جہنم کی باتیں کروا لیجیے، دوزخ کی باتیں کروا لیجیے، بس پینک کی باتیں کروا لیجیے، اسی سے کمایا جا رہا ہے۔ کمال دیکھیے صاحب، جتنا زیادہ پینک پھیلائیں گے اتنا زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے میرے محترم۔ اسی لیے یہ تیسرا میثاق کیا تھا؟ قولوا للناس حسنا، بس اسی کو اگر ہم عمل کر لیتے صاحب، قولوا للناس، آئے ہائے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیشہ اپنی زبان مبارک سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جنگ میدان میں بھی آپ نے بس دعائیں دی ہیں لوگوں، دعائیں بس، اور کچھ نہیں۔ اس نازک مرحلے میں بھی معاذ اللہ کوئی نہ صرف محبت اور پیار، دعائیں دعائیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں صاحب، رحمت للعالمین، اس نے اس کا احتیاط کرنا ہے میرے محترم۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، مگر افسوس رہ گیا۔ اب آگے چلیے، چوتھی بات، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ دیکھیے جو کل بھی بات کی تھی الحمدللہ آپ سے سورہ مائدہ کے حوالے سے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو اپنے کردار میں قائم کیجئے، نماز پڑھیے نہیں، ہمیشہ اس کا ترجمہ اٹھاتے ہیں نماز پڑھیے۔ ارے صاحب، نماز قائم کرنے کے نہیں کہا گیا، نماز پڑھنے کے نہیں فرمایا ہے، نماز کو قائم کیجئے، اور نماز کو قائم کری اپنے کردار میں۔ نماز کی حقیقت کیا ہے بتا دیے سورہ العنکبوت، سورہ نمبر 29، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برائی سے اور غلط کاموں سے میرے محترم، اور بد زبانی گالی گلوچ کرنا یہ سب سے بڑی برائی اور بد اخلاقی ہے۔ یقیناً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تہمتیں لگانا، بدگمانی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، بھائی نماز کی حقیقت تو سمجھ لیجئے اور خود فیصلہ کر لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 5 کیا ہے میرے محترم؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بتائیں آتُوا الزَّكَاةَ کا مطلب اپنے نفس کا تزکیہ کیجئے۔ زکوٰۃ مال مقصود نہیں ہے میرے محترم، جہاں بھی قرآن میں آتا ہے آتُوا الزَّكَاةَ، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ نفس، یا اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیے میرے محترم، وہی نجات کا ذریعہ ہے، مقصد حیات، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا گول جو دیا گیا ہمیں یہی تھا، قد افلح من زکاہا۔ اس میں الحمدللہ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعائیں آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ رب کریم ہمارے نفس کو ہمارے نفس کو تقوی، یعنی ہمارے نفس کے اندر، ہمارے نفس میں، ہمارے نفس کو خبردار بنائیے، اور اس کا تزکیہ کیجئے۔ آپ ہی سب سے بہتر تزکیہ فرمانے والے ہیں، اپنے آپ کا تزکیہ میرے محترم۔ یہ ٹاپک کہاں رہ گیا مسلمانوں سے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی میرے محترم۔ ماشاءاللہ دین قائم کرنے نکلے ہیں بس خیر کے ساتھ، بس یہ ہے، نماز روزہ کر لیا بظاہر، اب آئیے دوسرا اسٹیپ کیا ہے، لوگوں پر دین کو مسلط کیجئے، جو نہ مانے اس کو قتل کیجئے۔ ارے صاحب
تزکیہ کب کریں گے؟ اپنا تزکیہ کب کریں گے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر قرآن نے بتایا کہ اصل ضرورت وہی ہے میرے محترم۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں محترم، اقیم الصلاۃ، نماز کو اپنے کردار میں قائم کیجئے، آت الزکاۃ، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیے۔ جب یہ دو عمل مکمل ہوں گے میرے محترم، یا بہتر ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر وہ جو پہلا عمل تھا قولوا للناس حسنا، وہ جو لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا ہے، وہ نتیجہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ جب اپنا تزکیہ کریں گے تو یقیناً اس کے بعد آپ کو حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب نماز کو اپنے کردار میں قائم کریں گے تو زبان آپ کی شگفتہ اور نرم ہوتی چلی جائے گی۔ جب اپنا تزکیہ کریں گے تو آپ کی زبان میں مٹھاس، پیار آتا چلا جائے گا۔ یہ نماز کا نتیجہ ہے، یقین مانیے۔ مگر ہم مسلمانوں کو دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد نکلتے ہیں مسلمانوں کو کلمہ گو کو قتل کرنے کے لیے، جی نعرے تکبیر کے ساتھ، معاذ اللہ۔ یہ نماز نے سکھایا؟ کہاں سے کہاں بات بدل گئی۔ بہرحال ٹھیک ہے صاحب، 5 باتوں کا میثاق لیا گیا، اور بھی ابھی آئے گا۔ جی کیا ہے یہ؟ کون سا اصل میثاق ہے جو عالم زر میں لیا گیا؟ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا، اور کیسے پیش آنا ہے وہ 5 اعمال بتا دیا آپ کو۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے احسان کے ساتھ پیش آنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، تو اس کو ہم ایک ہی قرار دے رہے ہیں، یعنی والدین، بہن بھائی، یتیم اور مساکین کے ساتھ بہترین احسان کے ساتھ پیش آنا، دوسرا مثال۔ تیسرا کیا آ رہا ہے میرے محترم؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ شگفتگی، نرمی، محبت اور پیار سے پیش آنا۔ چوتھا میثاق اقیم الصلاۃ، نماز کو اپنے کردار میں قائم کرنا۔ آتوا الزکاۃ، 5واں میثاق، ہو گئے 5۔ اپنا نفس کا تزکیہ کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے صاحب، سورہ المائدہ کی آیت آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں کس انداز سے فرمایا، وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا اعلان فرما رہے ہیں، کنڈیشنل۔ اچھی بات ہے، یہ اصول ہے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اپنی معیت کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں، سب آیات آپ کو دوں گا۔ جی کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ سب انشاءاللہ اگلی بدھ آپ کے ساتھ پیش ہوگی انشاءاللہ باتیں۔ تو وہاں الگ اسلوب تھا، یہ الگ اسلوب ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب آئیے آخری مبارک لائن، پھر انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت بڑی بات فرمایا، ثم پھر after all that کیا ہوا؟ ثم تولیتم، بتایا آپ کو میرے محترم، یہ روٹ ورڈ ہے ولیہ۔ اس کو پھر ہم لے کے گئے میرے محترم۔ اب ولیہ کا مطلب ہے پیچھے چلنا، ولیہ کا مطلب ہے بعد میں آنا، ولیہ کا مطلب ہے جی سپورٹ کرنا۔ میں نے بتایا تھا قرآن کریم میں میرے محترم یہ مبارک لفظ ہے الولی، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی
اللہ ولی ہیں یعنی مددگار، مناصر، کارساز، ولی. ٹھیک. اور میننگ بھی آتے ہیں اس کے میرے محترم. اچھا میرے محترم پھر یہ ہو گیا ولا. اب یہ دیکھیں بالکل جب یہ فعل کے وزن پہ آئے گا اس کا مطلب بالکل بدل جائے گا. ولیہ کا مطلب سپورٹ کرنا اور ولا کا مطلب دور ہو جانا. ہاں یہ قرآن یہ عربی زبان کا کمال ہے. تو ولا یعنی چلا گیا، ولا چلا گیا، منہ پھیر کے چلا گیا. اسی میرے محترم قرآن کریم کے الفاظ کو قرآن سے ہی سمجھنا چاہیے، ورنہ معاذ اللہ اس کا غلط مطلب بھی لوگ نکالتے ہیں. کوئی حرج نہیں، وہ تو دنیا میں اجازت ہے سب کو میرے محترم. انسان جو چاہے سمجھے، جو چاہے بلیو کرے، جو چاہے مانے یا نہ مانے، کوئی مشکل نہیں. برا تو ثم تولیتم، فرمایا پھر آپ سب پھر گئے، منہ موڑ کے چلے گئے. یس دور چلے جانا. عارضہ جو ہے میرے محترم، اعرض یہ تو بس منہ میں پھیرنا ہے، مگر تولا یہ ایکسٹریم شکل ہے، انتہائی حد تک دور چلے گئے، خلاص دور ہو گئے. تولا یعنی ادبر بعیدا، ادبر بعیدا دور چلے گیا. کیوں؟ فرمایا ہم نے تو اتنی پیاری بات آپ سے کہی، ہم نے تمام نوع انسانی سے یہ بات کہی، 5 وعدے، 5 پختہ عہد آپ سے لیے گئے، اور پھر اس کا انعام بھی بتایا. جی وقت نہیں ہے، سورہ مائدہ بیان کر لوں گا آپ کے تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے صرف میرے محترم جب فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کی، تو اس کا صلہ کیا ملے گا وہی بتایا ہے قرآن میں. والدین کے ساتھ بہتر احسان کرنا اس کا اجر بھی بتایا، بہن بھائیوں کا خیال کرنے کا اجر بھی بتایا، یتیموں کا، مساکین کا، سب کا بینیفٹ اور اجر بتایا ہے. لوگوں کے ساتھ شگفتگی اور نرمی سے گفتگو کرنے میں اس کا اجر بتایا ہے قرآن میں. نماز کو اپنے کردار میں قائم کرنے کا اجر بتایا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کا اجر و صلہ بتایا ہے. سب کچھ تو بتایا. اوورال جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے. الحمدللہ کبھی ختم نہ ہونے والا نعیم اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا. بلند بلند جنتوں کا وعدہ فرمایا. انبلیویبل فرق ہے نا. ایک ہوتا بس آپ سے کہا جاتا کہ صاحب آپ یہ کر لیجئے، بس نہیں صاحب، یہاں تو بتایا جا رہا ہے. جو بھی پختہ عہد لیا گیا اس کے باقاعدہ بینیفٹ بتائے گئے تاکہ انسان آمادہ ہو اس پر. فرمایا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت کے باوجود آپ دور نکل گئے. تولیتم، دور نکل گئے. اللہ، یہ ہو سکتا ہے نا میری موت؟ جی ہو سکتا ہے. بتاؤں گا اصل بات. فرما ثم تولیتم الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے سے آپ میں سے، سوائے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سبھی منہ پھیر کے دور نکل گئے. مکمل لا تعلقی. جی ایک میں جیسے آپ نے کہا نا منہ موڑنا، ادبرا، اعرضا، ابھی آ رہا ہے ہمارے ساتھ، مگر منہ وہاں مکمل. فرمایا ایسا کیوں ہوا؟
قل کا روٹ ورڈ اس کا قالال قلیل، اردو بھی استعمال ہوتا ہے، بہرحال وہی میننگ ہے، سیم میننگ۔ وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ آپ سب معرضون، عرضہ کا مطلب پیش کرنا ہے، اس کو افعالہ کے وزن پہ لے کے جائیں گے، اعرض تو یہ ہو جائے گا منہ پھیرنا، روگردانی کرنا۔ اعرضہ میں عرضہ پیش کرنا اور اعرضہ روگردانی کرنا، اسی لیے ہے اعرض یعرض، پھر یہ آ گیا معرض اسم الفاعل ہے، معرض اسم الفاعل ہے، یہ جمع کا صیغہ آ گیا معرضون، یہ جمع کا صیغہ آ گیا معرضن کا، ٹھیک، معرضون۔ دیکھیے صاحب، یہ عربی زبان کی عظمت دیکھیے۔ اگر آپ کہتے ہیں جیسے قرآن کریم میں آتا ہے عرضها عرضها عرض عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی، تو عرض عرض یہ کیا ہے؟ یہ ہے چوڑائی، جو لمبائی کے اپوزٹ ہے، لمبائی اور چوڑائی، ٹھیک ہے۔ اور ہے یہ ہے عرض، اور ایک ہے عرض، عرض عین پر پیش جب آئے گا میرے محترم تو ہم کہتے ہیں عرض الحائط، عرض کہتے ہیں عین پہ پیش اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہوا وسط الجدار، وہ ہوگا میرے محترم دیوار کا بیچ کا حصہ، اس کو کہتے ہیں عرض، بیچ کو کہتے ہیں، بیچ کے حصے کو عرض کہتے ہیں میرے محترم۔ یہ دیکھیں عین پہ اگر زبر ہے تو وہ ہے چوڑائی، اور اگر عین پہ پیش ہے تو وہ دیوار کے بیچ کو کہتے ہیں میرے محترم۔ بہرحال تو یہاں فرمایا گیا کہ آپ سب دور چلے گئے سوائے آپ میں سے کچھ تھوڑے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ جو دور چلے گئے کیا وجہ ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ آپ روگردانی کرنے والے تھے۔ تو اشارہ مل گیا میرے محترم کہ پہلے اعراض ہوتا ہے، بعد میں تولی ہوتا ہے۔ ہاں، پہلے اعراض ہوتا ہے، روگردانی کرتا ہے انسان، بعد میں پھر وہ دور نکل جاتا ہے مکمل دین الہی سے۔ اس نے میرے محترم انشاءاللہ یہ بات آئے گی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اتوار کے دن بھی۔ جی اب یہاں بس آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میرے محترم، فرعون نے کیا کہا؟ یہ سورہ زخرف ہے میرے محترم، اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے، بیکوز ابھی گفتگو ہماری چل رہی ہے جی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب عوام الناس کو کوئی قصور نہیں ہے، بیچارے ہیں، اللہ نے ان کو بھی ظالم قرار دیا ہے جی، بیکوز وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جی جی قرآن نے دونوں ظالم ہیں میرے محترم، لیڈر بھی ظالم، لیبر بھی ظالم، دونوں ظالم ہیں۔ یہ نہیں کہے کہ صاحب مزدور ہیں، غریب لوگ ہیں، نہیں صاحب، ان کو سب پتہ ہے، ہم سے زیادہ تبصرے کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے بھی، سبھی سیاسی ہیں خیر ہمارے ملک میں الحمدللہ۔ تو میرے محترم اس آیت کو یاد رکھیے گا کہ یہ فرعون نے کیا کہا، ذرا دیکھیے گا۔ میں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے لیے، تفسیر قرآن بالقرآن۔ آئیے میرے محترم، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 54، جی 54 ہے، کس کی؟ الزخرف کی 42۔
42 ہے میرے محترم الزخرف کی، وہاں فرعون نے کہا، نہیں 43 ہے، معذرت 43 ہے جی، 43 ہے، فرمایا فاستخف قومه فاطاعوه. استخف، اس نے ہلکا سمجھا، یعنی دھوکہ دیا. چلیے، اس نے دھوکہ دیا، فرعون نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا جو عوام الناس تھی، بیچاری نہ. فاطاعوه، تو عوام الناس اور قوم نے اس کی بات کو مان لیا. تو اللہ تعالیٰ کی بات کو کیوں نہیں مان رہے صاحب؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے فرعون کی بات کو کیوں مانا؟ کیوں پرائیورٹی دی فرعون کی؟ آج کی دنیا میں بھی آج حق کی بات کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں باطل بات کو آپ مانتے ہیں؟ کیوں؟ something in your side. یس، تبھی قرآن نے بتایا فرعون نے اپنے قوم کو دھوکہ دیا اور انہوں نے اس کی بات کو مان لیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے، اندر سے برے تھے. جی، تبھی اللہ تعالیٰ ان کو ظالم قرار دیا ہے. جی، ظالم قرار دیا ہے، اس لیے وہ اعراض کرتے تھے، تبھی وہ دور چلے گئے. چلیے ہم تو یہاں رک جاتے ہیں، اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. ذرا پلیز قرآن کھول لیجئے اور ابھی ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. جی بہت اچھی باتیں آ رہی ہیں میرے محترم. چلیے یہ دیکھیے، روٹ ورڈ لکھتے ہیں سب سے پہلے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اخذنا میں کچھ بھی نہیں ہے، اخذا ہے، معذرت، اخذا لے چکے ہیں ہم، اخذا. اور پھر میثاق میں وثقا، میثاق وثقا لے چکے ہیں. اور پھر آ گیا یہ دیکھیے تسفکون، سا فا کا، سین فا اور کاف، سا فا کا. دماءکن، دماءکم، دماؤن، یہ دمن کی جمع ہے، دمن. اور یہ میرے محترم اس کا روٹ ورڈ ہے دا ما من، دمہ ہے، دمہ. جی جی، یہ ہے دمہ، دمہ ہے، مشدد ہے. تو اصل میں کیا ہے یہ؟ دا ما ما، اسی سے نکلا ہے دمن. بتائیں گے آپ کو میرے محترم. اور اس میں بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ہے دا ما وا، دا ما وا اسی سے نکالا ہے دا ما وا. ید مو، یہ لکھ لیجئے زیادہ اچھا ہے، دمن کو چھوڑ دیجئے. تو یہ دما، یدمو، دال میم واو. ٹھیک ہے صاحب، دما الف لکھتے ہیں دما، مگر اصلہ دا ما وا، دال میم واو. بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کا روٹ ورڈ کا مطلب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا، تخرجون آ گیا خاراجا، خاراجا. اور انفسکم یہ آ گیا میرے محترم، لے چکے ہم پہلے. نفسا، نفسا. پھر دیارکم، دیار، دارن کی جمع ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے دارا. یس، دارا، دارن اس کا روٹ ورڈ ہے دارا. وہی دارا یدور، گھومنا میرے محترم. جی جی جی، تو یہ ہے دا وارا، اصل میں کیا ہے؟ دا وارا، دا وارا. پھر آ گیا ثم، پھر آ گیا اقررتم. یہ ہے میرے محترم مضاعف ڈیفینٹ، یہ ہے قرّا، قاف را مشدد، قرّا، اصل میں قارارا، مگر اس کو ہم لکھتے ہیں قرّا. یہ فعل مضاعف ہے، اس کا مطلب بھی بتائیں گے. وہی اردو میں بہرحال قرار پایا. ٹھیک.
پھر یہ انتم اور پھر تشہدون، اس کا روٹ ورڈ ہے یقیناً شاہیدہ، شین ہا اور دال، شاہیدہ، ٹھیک ہے صاحب؟ الحمدللہ یہ روٹ ورڈ آپ کو دے دیے گئے۔ اب آئیے عربک انالیسس کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ واو استئناف، ٹھیک، نیا جملہ۔ اذ یہ آ گیا مفعول فیہ لفعل محذوف تقدیرہ اذکر یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذ جب، تو اذ مفعول فیہ، مفعول فیہ ہے، اس کو کہیں تو فٹ کرنا پڑے گا، بہت دفعہ ہے بہرحال۔ مفعول فیہ لفعل محذوف تقدیرہ اذکر یا رسول اللہ یا حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طيب الحمدللہ، اب شروع کرتے ہیں اخذنا، وہی جو لے چکے ہیں ہم، اخذنا، تو اخذ فعل ماض، فعل ماض مبنی على السکون لاتصالہ بنا، اصل میں اخذہ ہے نا، ذال پر زبر ہونا، مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مگر یہاں مبنی علی السکون کیوں ہو رہا ہے؟ نا کے ساتھ جو مل کے آ رہا ہے، لے چکے ہیں ہم پہلے بھی اسی پہلی آیت میں۔ اور نا فاعل، تو یا تو آپ کہیں نا، جیسے وہاں بھی لکھوایا تھا آپ کو، نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، ٹھیک، لکھ لیجیے انشاءاللہ۔ میثاق مفعول به آ گیا صاحب، یقیناً مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، مضاف ہے، اور کم مضاف الیہ، یا تو آپ کہیں وہی جو آپ سے کہتا ہوں، کم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ، ٹھیک ہے، آپ یوں لکھ لیجیے، معافی مشکل ہے انشاءاللہ، یوں لکھ لیجیے۔ اچھا، میثاق، اچھا، اب میرے محترم لا، یہ لا حرف نافیہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا النافیہ، یہ بس نگیٹ کرتی ہے، بیکوز ایک ہوتے لا الناہیہ، روکنے والی، یہ نگیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لا الناہیہ کیا ہوتی؟ ڈونٹ ڈو، وہ لا الناہیہ ہے، مگر یہ لا النافیہ ہے، اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا فعل مضارع پر، مگر میننگ وائز بھی یہ نگیٹ، نفی کر رہی ہوتی، ٹھیک۔ لا النافیہ، تسفکون، وہی دیکھیے آ گیا، تسفکون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، کیوں؟ لأنه من الافعال الخمسة، والواو فاعل، والواو فاعل، دماء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم مضاف إليه، ٹھیک، واو حرف عطف، دو باتوں، بیکوز میثاق چل رہا ہے، جی جی۔ لا اگین حرف نافیہ، لا النافیہ، تخرجون، یہ دیکھیے بتائیں گے، یہ آ گیا افعلا کی وزن پر، ہاں فرق ہے، سفکا
مجرد تھا. بتائیں گے آپ کو. یاد رکھیے کہ یہاں مجرد کیوں ہیں اور یہاں مزید کیوں ہے. عظیم ہے قرآن میرے محترم. جی تخرجون وہی ہے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. تخرجوا والواو فاعل. أنفسكم الحمد لله. أنفس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم مضاف إليه. من حرف جر. دياري دياري مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. دياري. پھر وهو مضاف اور کم مضاف الیہ. پھر والجار والمجرور من دیاری. والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثانی. ٹھیک. طيب ثم حرف عطف مگر بتایا تھا عطف مع التأخير. ثم عطف مع التأخير. بتایا تھا واو حرف عطف للمعية معية، اور فا حرف عطف مع التبعية یعنی بعد میں آنے والا، اور ثم حرف عطف مع التأخیر کچھ دیر کے بعد میں. تاخیر کس بات؟ حکمت یہی ہے. ثم یہاں آنے کی بتائیں گے آپ کو. اقررتم. اقرر یہ فعل ماض مبنی على السكون لاتصاله بالتاء. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء فاعل. تا فاعل ہے، تو فاعل ہے، والمیم علامة الجمع. والمیم علامة الجمع. پھر واو حالیہ. واو الحالیہ. انتم ضمیر منفصل مبنی على السکون فی محل رفع مبتدا. مبتدا ہے صاحب، فی محل رفع مبتدا. تشہدون وہی بات. تشہدون دیکھیں بہت بار آ رہا ہے ہمارے ساتھ، دیکھا آپ نے. جی تشہدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. والواو فاعل. اچھا. والجملة الفعلیہ. تشہدون جملہ فعلیہ ہے. بتایا آپ کو جملہ فعلیہ فعل و فاعل سے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، مبتدا اور خبر سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. ٹھیک. والجملة الفعلیہ فی محل رفع خبر المبتدا. یہ جملہ فعلیہ خبر ہے انتم کی. ٹھیک سے الحمدللہ. اس طریقے سے یہ ہمارا انالیسز الحمدللہ مکمل ہوا. اچھا
اب میری محترم دیکھیے، شروع کرتے ہیں تھوڑی سی تفسیر قرآن بالقرآن. یہ دیکھیے، جب ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہاں فرمایا آیت نمبر 83 میں کیا فرمایا؟ میثاق بنی اسرائیل. ٹھیک، اور بتا دی اس سے مراد کیا ہے. بنی اسرائیل سے نوع انسانی، all mankind. ان کے تو نہیں ہو سکتا. میں خاص پورے قرآن کو پڑھ لیجیے میرے محترم. بار بار یہ جو میثاق لیا گیا عالم زر میں لیا گیا نا صاحب، ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ یہودیوں یہ میثاق کب لیا گیا، یہ تو بتائیے نا صاحب، یہ بتا دیجیے. یہودیوں سے یہ میثاق کب لیا گیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ خیر بتا تو سکتے ہیں، لوگوں کے پاس ماشاءاللہ تمام باتیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ سب ڈیٹیل ہے لوگوں کے پاس. میں نے آپ کو بتایا نا، سب ڈیٹیل ہے. جی، اصحاب الکہف کون تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کے فادرز نیم کیا تھے، اور کہاں کہاں رہتے تھے، اور ان کا کیا کیا مشغلہ تھا. ماشاءاللہ ساری ڈیٹیل قرآن میں تو نہیں ہوا، ان کے پاس ساری ڈیٹیل ہے میرے محترم. جی، سب ڈیٹیل موجود ہے ان کے پاس. معاذ اللہ، ہر بات کی ڈیٹیل موجود ہے میرے محترم، اور بہت مکمل. پورا خاندان، شجر نسب سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے مگر یقیناً اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی. جی، اللہ تعالی نے پھر فرمایا فرعون کی گھر والی، نہ ان کا نام بتایا نہ کچھ، مگر ہمارے مسلمانوں نے ان کا نام بھی پتہ کر لیا، ان کے والد کا نام بھی پتہ کر لیا، کہاں رہتی تھی وہ، کہاں آئی تھیں، اور پھر کیا ان کے ساتھ ہوا. فرعون نے قتل کیا ان کو، اور ان کا سر الگ ہو گیا تو سر الگ سے بولنے لگا. ماشاءاللہ کیا کیا واقعات. مزاج ہمارے ہی ہے معاذ اللہ. بہرحال تو میرے محترم، میثاق، جب بھی آپ میثاق کا لفظ سنیں گے اکارڈنگ قرآن تو ہمارے یقیناً ذہن جائے گا میثاق الستو کی طرف. جی جی، جو تمام انسانیت سے لیا گیا. بس، اور جس میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، وہاں بھی دھوکہ دیا گیا، الستو بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں. بس یہ میثاق تھا. نہیں صاحب، یہ میثاق کی اب وضاحت آ رہی ہے قرآن میں. جی، میثاق کی وضاحت آ رہی کہ ان باتوں سے، ان باتوں پر. تو وہاں کہا گیا تھا آیت نمبر 83 میں میثاق بنی اسرائیل، یہاں کہا گیا میثاقکم، آپ سب سے. کیوں میرے محترم؟ جی، اب یہاں سے دیکھیں الحمدللہ میرے محترم بات تھوڑی سی چینج ہو جائے گی. جی، اور وہاں اس طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بھی بات بیان فرمائی تھی، ہم لے چکے ہیں. آیت نمبر 63 میں جب فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جی، وہاں بھی میثاقکم کا لفظ آیا. تو کم جو ہے میرے محترم وہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے نا. جی جی، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تو جہاں اللہ تعالی، جی جہاں یہ بھی اسلوب ہے میرے محترم کہ اللہ تعالی بعض دفعہ غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. جی جی، غائب کا صیغہ. جی، حالانکہ مخاطب سے گفتگو ہو رہی ہے میرے محترم، مگر غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم نے آیت بھی پڑھا، یہ دیکھیں فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ. آیت نمبر کھول لیجئے.
اچھا سوری، اچھا یہ سورہ المائدہ میں ہے، چلیے وہیں چل لیتے ہیں. اور بہت سارے بہرحال مثالیں ہیں، مگر ابھی جو یاد آ رہی ہیں یہ دیکھیں. جب بھی وعید کی بات ہے دیکھیں فرمایا فمن کفر بعد ذلك منکم، یہ آیت نمبر وہی ہے، آیت نمبر 12 ہے سورہ المائدہ کی. فمن، بس جو کوئی چھپائے گا اس کے بعد عام میں سے حق بات کو، فقد ضل، تو بس تحقیق وہ گمراہ ہوا. ضل غائب کا صیغہ ہے نا صاحب، غائب کا صیغہ. کہنا چاہے تو فقد ضللتم، آپ گمراہ ہو گئے. جب گفتگو وہی ہو رہی مطلب لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی لو کفرن عنکم سیئاتکم، مخاطب کا صیغہ ہے. تو آنا چاہتا فقد ضللتم، آپ سب گمراہ ہو جاؤ گے. مگر اللہ تعالیٰ مخاطب کے صیغے سے نہیں، غائب کے صیغے سے گفتگو کرتے ہیں میرے محترم، تھرڈ پرسن. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے میرے محترم. جی غائب کا صیغہ، حالانکہ مخاطب کیا جا رہا ہے مگر مخاطب کو چینج کر کر، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. وہ گمراہ ہوا، وہ ہوا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے شان کریمی اور رحیمی میرے محترم، یہ اسلوب تخاطب اللہ تعالیٰ کا. یہ سب لکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ کے لیے، انشاءاللہ سب آپ کے سامنے آئے گا باذن اللہ تعالی. اور بھی مثالیں آپ کو دی ہیں الحمدللہ. جی اور مثالیں بھی ہیں. اچھا تو میرے محترم، یہ جو اسلوب تخاطب ہے لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ صاحب کم کا مطلب کہ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہے میرے محترم، نہ اسلوب تخاطب ہے. ہاں کم کب اللہ تعالی استعمال کرتے ہیں میرے محترم، ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، اور ہر ایک انسان کو متنبہ کرنے کے لیے جو اس کتاب الہی کو پڑھے گا. بس یہ کہنا کہ صاحب یہ کم کسی خاص لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ ایسا مت کیجیے. یہ عام خطاب ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اسلوب تخاطب ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، جیسے آپ سے کہا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جی مخاطب کا صیغہ، بعض دفعہ غائب کا صیغہ. یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے. اچھا یہاں کیوں میثاقکم کہا میرے محترم؟ اس لیے کہ یہ نازک مسئلہ ہے. جی جب کم کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب there is some important things you have to think about it. اور ہمیشہ میں محترم کم میں آپ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جی مثال کے طور پر چلیے آپ کو ایک اور مثال دے دوں. الحمدللہ یہاں دو باتوں کا تذکرہ ہوگا جو کہ انتہائی نازک ہے میرے محترم. دیکھیے آگے بھی وہی بات آئے گی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. جی اچھا اسی طریقے سے محترم جہاں اللہ تعالی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جی اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ. تو جہاں اللہ تعالی چاہتے ہیں میرے محترم ہمیں کوئی خاص آنر دینا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں کسی خاص بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کہنا تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی کہ صاحب جی اس سے مراد جو ہے فلاں لوگ تھے اور فلاں قوم کے لوگ تھے، اس میں ان کو کم کہا گیا. ایسا نہیں ہے میرے محترم. بے شمار آیتیں انشاء تعالی میں نے آپ کی نقل کی ہے. یہ دیکھیے ام کنتم
یہ دیکھیں مثال کے طور پر ام کنتم، یہ شہداء، یہ آیت نمبر 133 ہے. ام کنتم شہداء، کیا آپ سب گواہ تھے؟ کون کنتم، کون آپ سب؟ عام خطاب ہے میرے محترم. قرآن کریم کو یوں ہی سمجھنا چاہیے. قرآن کریم، جس سے میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا، یہ کتاب الہی تا قیامت ہدایت نامہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کو مخصوص کر دیتے چند لوگوں کے ساتھ، چند قوم کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ، تو مسئلہ الجھ جاتا، اس کی عالمگیریت ختم ہو جاتی. اللہ تعالی رب العالمین، میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداہ ابی و امی و نفسی، رحمت للعالمین، رسول رب العالمین، کتاب الہی ہدایت نامہ، ہدی للناس اجمعین، تمام انسانیت کے لیے عالمگیریت ہے میرے محترم اس میں. مگر ہمارے کچھ لوگوں نے الجھا دیا، مخصوص کر دیا کہ صاحب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، ہماری نہیں ہے، اس وقت نازل ہوئی تھی، اس واقعے پہ نازل ہوئی تھی، اس مقام پہ نازل ہوئی تھی، ختم ہو گئی وہاں، بس ختم ہو گئی، ہماری نہیں ہے. دیکھا آپ نے، جب کتاب الہی کو اس طریقے سے مخصوص کر دیا جائے تو اس کی حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے. ریلی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایک تاریخی کتاب ہے، اس میں ہماری نے کیا عمل رکھا ہے. یہاں تک بات ہوگی. بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میثاقکم، ہم سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اہم مسئلہ ہے میرے محترم. جی بہت اہم مسئلہ ہے جو ابھی بیان کیا جائے گا، بہت اہم مسئلہ. اور یہ بتائیں گے آپ کو میرے محترم تفسیر قرآن بالقرآن سے کہ کیوں اتنا اہم مسئلہ ہے. ظلم و جبر کی سنگین ترین شکل میرے محترم قتل نہیں ہے، سفک دماء، خون کی ندیاں بہانا. جی اب خون کی ندیاں بہانے کی تعلیم دی ہے روایات نے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا لا تسفکون دماءکم، نہیں آپ خون نہیں بہائیں گے ایک دوسرے کا. اب آپ نے دیکھ لیا، روایات کہتی ہم تو خون بہانے آئے ہیں، خون بہائیں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے، اس پہ فخر کرتے ہیں، اور قرآن تو منع کر رہا ہے. بتاؤں گا اس کے بارے میں آپ کو ان ڈیٹیل، اگر انشاءاللہ کل اللہ بسم اللہ نے چاہا